الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ الصالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور ہمارے اس سلسلے کے اندر ختم نبوت کے جھوٹے مدعیان، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیسا دردناک معاملہ فرمایا، اور ذلت ان کا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی مقدر ہو گئی۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بند فرمایا ہے، تو یقیناً جو یہ تالا کھولنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے برباد کر دے گا، اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی کسی بھی قسم کا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن، احادیث، اقوال صالحین اور خود خدا تعالی کا فیصلہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور جھوٹے مدعی نبوت کی طرف، جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ فرمایا۔ میر محمد حسین مشہدی، ایران کے شہر مشہد کا شہری، جسے دنیا کی دولت کی ہوس اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان کھینچ کر لائی۔ اگرچہ یہ ملعون بڑا عالم اور بڑا زاہد تھا، مگر حرص و دولت نے اسے یہودی قوم کا اعلی کار بنا دیا، اور یہ کابل کے حاکم امیر خان کی بیٹی سے نکاح کر کے ہندوستان کے امیروں سے ناطے ملانے لگا۔ اس نے امیر خان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے میر محمد خان کو گہرا دوست بنا لیا، یہاں تک کہ اسے تیار کیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تم امامت و ولایت کا دعویٰ کر دو، جو بھی کامیاب ہو گیا دوسرا اس کی بیعت کرے گا، ہمیں یہودی لابی سے انعام بھی ملے گا، اور اچھا خاصا مال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو نسلوں تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے اس نے فارسی زبان میں ایک قدیم مرخم الفاظ میں کتاب تیار کی، جسے وحی الہی کہتا تھا۔ اپنے لیے نبوت اور امامت کا مجموعہ بیگوگیت کہلاتا تھا، اور اعلان کرتا تھا کہ یہ نبوت اور امامت کے مجموعے کا نام ہے، جو کسی نبی یا رسول کے پاس نہ تھا۔ حضور علیہ السلام اس درجے پر تھے، اور پھر آپ کی اولاد کے 9 افراد، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تک، تمام اس درجے پر تھے جو امامت و نبوت کا مجموعہ ہے، اور یہ درجہ دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ حضرت امام تقی سے امام مہدی تک تمام ائمہ صرف امام ہیں، اور حضرت امام علی رضا کے بعد اس منصب پر فائز ہوا ہوں، یعنی حضرت امام علی رضا کے بعد میں اس منصب پر فائز ہوا ہوں، باقی جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار ہیں وہ صرف امام تھے، جو دیگر نبیوں سے افضل اور امامت و نبوت کا مجموعہ ہے۔ مثل محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے اختراعی دین و شریعت کی پہلی گمراہی یہی تھی، اور اس کی من گھڑت شریعت کی ترتیب یوں تھی۔ نمبر 1، میرے دین کو کسی مذہب کی پیروکاری کی حاجت نہیں، کیونکہ میں خود ہی نبی ہوں۔ نمبر 2، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حمل ساقط ہوا تھا، جس کا نام محسن تھا، میں وہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 3، اپنے ماننے والوں کے لیے 2 نئی عیدیں مقرر کی تھیں۔ نمبر 4، وحی کو کبھی سورج کی شعاؤں اور کبھی غائب آوازوں کے ذریعے حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ نمبر 5، پہلی وحی نازل ہونے کی جگہ ہر سال 7 دن کا جشن مناتا، اور اسے افضل ترین مقام کہتا تھا۔ نمبر 6، 5 نماز کی جگہ اس کی زیارت دن میں 3 بار کرنا فرض تھی، اور کچھ نذرانہ بھی دینا ضروری تھا، کیونکہ یہ شخص لالچی تھا۔ نمبر 7،
میر محمد خان سمیت 4 افراد کو اپنا خلیفہ راشد مقرر کیا اور ان کی پیروی من جانب اللہ فرض قرار دی، اور اپنے مطیع کو فربودی نام دیتا تھا۔ اہل لاہور میں اپنی دعوت دیتے وقت اس نے نذرانہ دینا حرام قرار دیا، جسے اہل لاہور نے درویشی و فقیری سمجھ کر قبول کر لیا۔ مسلمان بادشاہوں اور عالموں پر جادو کرتا، مریض کر دیتا یا مار دیتا۔ اسی ظلم و ستم اور کفر و بغاوت کے جوش میں کئی سال پورے ہندوستان اور افغانستان میں اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار کرتا رہا۔ دہلی کے بادشاہ محمد شاہ اور اس کے وزیر نے اسے گرفتار کیا اور قید کر دیا، اور ایک دن سخت کولنج کے درد میں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا، اور اس کے خلفاء بھی کچھ عرصے بعد توبہ کر کے اپنے مطیع حضرات سمیت حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے ان کے پیچھے 2 قوتوں کا بڑا ہاتھ تھا، ایک یہودی اور دوسرا نصرانی۔ وہ یہودی اور نصرانی لالچ ہی یہ دیتے تھے کہ عورت ملے گی اور شہرت ملے گی یا دولت ملے گی۔ یہ اسی ان کے ہتھ کنڈے میں آ گیا اور لالچ میں آ گیا، ہرس میں آ گیا، اور اس نے یہ سارا پروپیگنڈا مسلمانوں کے اندر پھیلایا، شر پھیلایا، اور کافی حد تک اپنے اس ناکام اپنے اس گندے ارادے کے اندر پورا بھی ہو گیا، کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم مرتبہ رسالت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں۔ جب باری آئی ان کی ذات گرامی پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیسا انجام کیا کہ ذلت کی موت مارا، درد و تکلیف میں مرا، اور واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار بنائے رکھے۔ آپ کی ختم نبوت پر ہماری جان، ہمارا مال، اولاد، عزت، آبرو سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن یہ جھنڈا ہمیشہ ہم بلند رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے جیسے حالات مشکل ہیں اور اس عقیدے پر حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بازوؤں کو بھی اور طاقت دے، ہماری زبان میں بھی تاثیر دے، ہمارے دماغ میں بھی وسعت دے کہ ہم اس عقیدے کو مکمل طور پر سمجھیں، سنیں اور اس پر تحقیق۔ الحمدللہ تعالی ہمارے شیخ و مرشد سید اطہر علی ہاشمی شاہ صاحب دامہ ظلہ اطال اللہ عمرہ، انہوں نے مکمل تحقیق کی ہے اور آپ کے سامنے ایک سلسلہ بنایا جس کا نام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت بخیر زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کا سایہ تمام ہی اہل سلسلہ پر قائم و دائم فرمائے۔ اسی طریقے سے اگلا سلسلہ ہمارا جو ہوگا بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار، اور اس دور کے جو کذاب مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے نمونے، اس کے لطیفے اور اس کی ایسی حرکتیں جس پر بندہ ہنسے گا، تو اس کے سارے معاملات آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔